قرآن سورہ اعراف پارہ نمبر 9 آیت نمبر 103 ہم پڑھ چکے ہیں، آیت نمبر 104 پڑھنا ہے۔ وقال موسیٰ 103 جہاں پہ ختم ہوا ہے مفسدین کان عاقبۃ المفسدین ہے، نہیں صحیح بات ہے، 103 ہی پڑھنا ہے، 103 پڑھنا، ثم بعثنا، 102 ختم ہو گیا ہے، 103 پڑھنا ہے، ثم بعثنا لفاسقین پہ ختم ہوا تھا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، قرآن نہیں ملا جی؟ ہاں لیے ہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ثم بعثنا من بعدهم موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فظلموا بها فانظر كيف كان عاقبة المفسدين۔ اس کے پہلے جو آیتیں ہم نے پڑھی وہ انبیاء کے بارے میں مختصر بیان ہوا ہے، جس میں جناب نوح کے بارے میں، پھر جناب لوط کے بارے میں، جناب ہود، جناب صالح اور جناب شعیب کے بارے میں تذکرہ ہوا تھا۔ اور ان امتوں نے رسول کی بات نہیں مانی، جو رسول اللہ نے اللہ کی طرف بلایا، کہا کہ اپنے سے نیچے کی عبادت نہیں کرو، تم پتھر کی، پہاڑ کی، سورج کی، چاند کی، یہ سب تمہارے لیے اللہ نے بنایا ہے، اس کی عبادت نہیں کرنا، جس نے بنایا ہے اس خدا کی عبادت کرو، اس ایک خدا کی عبادت کرو۔ لیکن جو ہے قوموں نے مخالفت کیا اور عذاب نازل ہوا، اور پورا جو ہے مختصر طور پر بیان ہوا کہ کبھی جو ہے پانی کی شکل میں عذاب آیا، کبھی جو ہے زلزلہ آیا، کبھی بجلی ایسی چمکی اور پتھر کی بارش ہونے کا بھی عذاب۔ بہرحال عذاب مختلف قسم کے مختلف قوموں پر آتے رہے۔ اب یہاں پر آج جو ہم شروع کر رہے ہیں آیت نمبر 103، اس میں جناب موسیٰ کے بارے میں۔ البتہ جناب موسیٰ وہ نبی ہے جو صاحب کتاب ہے۔ جناب موسیٰ کون سی کتاب لائے؟ توریت، جس کو یہودی مانتے ہیں۔ لہذا جناب موسیٰ کے بارے میں بقیہ جو ذکر ہوا ہے اس سے ذرا تفصیل کے ساتھ ہے، اور جگہوں پر، بہت جگہوں پر جناب موسیٰ کا بھی ذکر ہے، بقیہ انبیاء کا بھی ہے، اس جگہ کی مناسبت سے خداوند عالم نے بیان کیا ہے۔ ثم بعثنا من بعدهم موسیٰ، اللہ کہہ رہا ہے پھر ہم نے، ثم یعنی پھر، ثم بعثنا ہم نے مبعوث کیا یعنی بھیجا، من بعدهم ان انبیاء کے بعد، یعنی جناب نوح، جناب ہود، جناب صالح، جناب شعیب، یعنی انسان کی خلقت جب زمین پہ ہوئی ہے، جب سے انبیاء کا سلسلہ ہے، 1,24,000 نبی آئے، جس میں آخری رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس کے بعد ہمارے عقیدے کے مطابق ائمہ کا سلسلہ شروع ہوتا ہے کہ 12 امام ہیں۔ یعنی شیعہ عقیدے کے لحاظ سے آج بھی زمین کا رابطہ آسمان سے ختم نہیں ہوا ہے، قطع نہیں ہوا ہے، بلکہ امام معصوم اللہ کی طرف سے ہیں، امام پردہ غیب میں ہے، لیکن زمین پہ ہیں۔ لہذا اللہ کی یہ سنت ہے کہ ہر زمانے میں زمین پر کوئی نبی یا نبی کا ولی، نبی کا وصی رہا ہے۔ آخری رسول کے وصی و خلیفہ و جانشین 12 ائمہ ہیں، جس میں آخری حجت حضرت امام مہدی آخر الزمان علیہ السلام پردہ غیب میں۔ یہاں پہ خداوند عالم فرما رہا ہے کہ ان انبیاء کے بعد من بعدہم موسیٰ، ہم نے جناب موسیٰ کو بھیجا، بآیاتنا اپنی آیتوں کے ساتھ۔ آیت کے معنی کیا ہے؟ آیت کے معنی ویسے تو نشانی ہے، لیکن جب سامنے والے کے پاس یعنی جتنی چیزیں اللہ کی آیت ہیں، اللہ کی نشانیاں ہیں، اللہ تک پہنچنے کے لیے دو چیزیں ہیں، کبھی علت سے معلول کو سمجھا جاتا ہے، کبھی معلول سے علت کو سمجھا جاتا ہے۔ کبھی ہم بادل دیکھ کر کے سمجھتے ہیں کہ بارش ہوگی، بادل علت ہے، بارش کیا ہے؟ اس کا معلول ہے۔ کبھی معلول سے علت سمجھا جاتا ہے، یعنی یہ زمین، آسمان، چاند، سورج، یہ سب دیکھ کے ہم سمجھتے ہیں کہ اس کا کوئی بنانے والا ہے، جو بنانے والا ہے وہی خدا ہے۔ معلول سے علت، جو بنی ہوئی چیز ہے اس سے بنانے والے کو۔ ایک کار ہم نے دیکھی، ایک گاڑی دیکھی، تو ہم نے کیا کہا کہ اس کو کسی نے بنایا ہے۔ ایک نقاشی، ایک فوٹو، ایک پھول کہیں بنا ہوا ہم دیکھیں گے تو کیا کہیں گے؟ اس کو کسی نے بنایا ہے۔ اس کو دیکھ کے ہم کہتے ہیں کسی نے بنایا ہے، لکھا ہے، یہ لکھا ہوا ہے، اپنے سے تو نہیں لکھ جائے گا، کوئی کتاب ہو اس کا لکھنے والا ہے، اس جہان کا بھی خالق ہے۔ لہذا
اس تمام نشانیوں سے، بے آیاتنا، اللہ کہہ رہا ہے ہم نے جناب موسیٰ کو بھیجا اپنی آیتوں کے ساتھ، نشانیوں کے ساتھ آیا، اور آیات سے مراد یہاں پہ جو ہے قرینہ وہ یہ ہے کہ معجزات کے ساتھ. معجزہ جناب موسیٰ کو اللہ نے دیا. کون سا معجزہ دیا تھا؟ جناب موسیٰ کے ہاتھ میں ایک عصا تھا، ایک عصا ڈنڈا تھا، اس میں بڑا کمال تھا. اس کو پتھر پہ مارا تو پانی نکلنے لگا، زمین پہ ڈالا تو سانپ بن گیا، اور کیا کیا؟ ہاں، دریا پہ مارا تو راستے بن گئے. یہ معجزہ جناب موسیٰ کا تھا. اور ایک معجزہ اور تھا جناب موسیٰ کے پاس، ید بیضا، یعنی بغل میں ہاتھ رکھ کر کے وہ باہر جب نکالتے تھے تو ہاتھ روشنی دینے لگتا تھا، چمکنے لگتا تھا. بہرحال خداوند عالم یہاں پہ فرما رہا ہے من بعدہم بآیاتنا الی فرعون، ہم نے موسیٰ کو بھیجا کس کے پاس؟ ڈائریکٹ فرعون کے پاس. فرعون کون ہے؟ فرعون مصر کا بادشاہ ہے. بادشاہ کے پاس ڈائریکٹ بھیجا، یعنی اوپر سے اگر کہیں گندا پانی آ رہا ہے بہہ کر کے تو آپ کو کہاں سے روکنا ہے؟ جہاں سے چشمہ پھوٹ رہا ہے وہاں پہ صاف کر دیجیے تو پورا صاف ہو جائے گا. اگر رشوت کا سلسلہ چل رہا ہے ہمارے ملک میں، اس کو روکنا ہے تو کہاں سے روکنا ہوگا؟ اوپر سے. اوپر سے روک دیں گے تو نیچے خود بخود رک جائے گا. ہم کرتے کیا ہے؟ نیچے سے روکنا شروع کرتے ہیں. خدا کیا فرما رہا ہے؟ سیدھے جناب موسیٰ کو بھیجا کس کے پاس؟ فرعون کے پاس. جناب موسیٰ کی زندگی عجیب ہے. فرعون کے گھر میں ہی پیدا بڑھے پلے، ماں نے صندوق میں ڈال دیا. پھر فرعون اپنی بیوی کے ساتھ، آسیہ کے ساتھ ٹہل رہا تھا، دیکھا بچہ ہے، اس کے پاس اولاد بھی نہیں تھی. اور پھر اسی دربار میں اللہ نے، وہ فرعون جس نے 70,000 بچوں کو قتل کیا تھا، موسیٰ پیدا نہ ہونے پائے. اللہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے. اللہ نے موسیٰ کو پیدا بھی کیا اور پالا بھی فرعون ہی کے گھر میں. یہ قدرت خدا کی، خدا جو چاہے کر سکتا ہے. فرعون نے پالا، اور بڑے اس کے واقعات ہیں تفاسیر میں، احادیث کی کتابوں میں. خداوند عالم کہہ رہا ہے ہم نے بھیجا موسیٰ کو فرعون کے پاس. وَمَلَئِهِ، اور جو ملا کا ترجمہ پہلے بھی ہم کر چکے ہیں، گزشتہ آیتوں میں آیا ہے. جو قوم کے بزرگ ہیں، سربراہ ہیں، ہر جگہ سماج میں کچھ لوگ ہیں جو آگے رہتے ہیں، جو باحیثیت ہوتے ہیں، باعتبار ہوتے ہیں، جن کی ویلو ہوتی ہے، اس کو ملا کہتے ہیں. وَمَلَئِهِ فَظَلَمُوا بِهَا، ان سب نے، فرعون نے بھی اور بنی اسرائیل نے بھی. بنی اسرائیل کو تو نجات دلانے آئے تھے، فرعون کے ماننے والے جو ہیں. مَلَئِهِ فَظَلَمُوا بِهَا، ظلم کیا کس کے اوپر؟ آیات کے اوپر. جو اللہ نے آیتیں دی تھیں اس کو نہ ماننا کیا ہے؟ یہ ظلم ہے. حقیقت کو نہ ماننا ظلم ہے. اب یہ لفظ فرعون جو استعمال ہوا ہے، فرعون سے مراد یہ بھی واضح ہونا ضروری ہے کہ فرعون جیسے جو ہے حکومت کا سلسلہ جو مصر میں چلا، جتنے بادشاہ ہوتے تھے کہتے تھے فرعون، فرعون اول، پہلا فرعون، دوسرا فرعون، تیسرا فرعون. یا روم میں جو بادشاہ ہوتے تھے ان کو کیا کہا جاتا تھا؟ قیصر، قیصر روم. یا ایران میں جو بادشاہ ہوتے تھے ان کو کیا کہا جاتا تھا اس زمانے میں؟ کسریٰ. تو یہ ایسا نہیں کسی ایک آدمی کا نام ہے، فرعون کسی ایک آدمی کا نام نہیں ہے. اس زمانے میں جتنے بھی بادشاہ گزرے ہیں سب کو، جسے ہمارے کہتے ہیں مغل بادشاہ، مغل جتنے بھی بادشاہ گزرے سب مغل ہی کہلائیں گے. بِآیاتنا الی فرعون وملئہ فظلموا بها، انہوں نے ظلم کیا آیات پر. فانظر کیف کان عاقبۃ المفسدین، بس اے میرے حبیب دیکھیے کیف کان عاقبۃ المفسدین، جو مفسد ہے، جو زمین پر فساد کرنے والے ہیں، ان کی کیا عاقبت ہے. اور الحمدللہ اب آج کی سائنس نے ریسرچ کیا، تحقیق کیا، اور فرعون کی وہ بھی مل گئی، لاش بھی مل گئی. فرعون کی لاش بھی مل گئی. خداوند عالم کہہ رہا ہے فانظر، دیکھیے کیف کان عاقبۃ المفسدین، جو فساد کرنے والے ہیں، نبی کی بات نہیں ماننے والے ہیں، رسول کا انکار کرنے والے ہیں، رسول پہ ظلم کرنے والے ہیں، ان کی عاقبت کیا ہوتی ہے. انسان کو ہمیشہ تاریخ میں غور و فکر کرنا چاہیے. جو اچھے لوگ تھے ان کا نام آج بھی باقی ہے، جو برے تھے آج بھی ملعون ہیں، چاہے وہ شیطان ہو، چاہے وہ نوح کا بیٹا ہو، چاہے جناب لوط کی بیوی ہو، چاہے وہ یزید ہو، چاہے وہ صدام ہو، سب کا کوئی نام و نشان نہیں ہے. اللہ نے فرعون کے لاش کو محفوظ رکھا انسانوں کی عبرت کے لیے، اور قرآن نے جو کہا اس کی تصدیق پکا ہو گیا اور یقین ہو گیا کہ قرآن نے جو کہا تھا وہ صحیح ہے، کہ فرعون تھا جس کی لاش ملی ہے. فانظر کیف عاقبۃ المفسدین. لیکن جو الہی ہیں امام حسین علیہ السلام اور یزید،
یزید کو کوئی تھا پتہ نہیں. امام حسین علیہ السلام کو بہترین روضہ بنا ہے, ظاہرین زیارت کرنے جاتے ہیں. بقیہ ائمہ کو آپ دیکھ لیجیے, جتنے بادشاہ گزرے ہیں کچھ بھی تھا پتہ نہیں ہے. خداوند عالم فرما رہا فانظر کیف کان عاقبۃ المفسدین, جو فساد کرنے والے ہیں, جو آیات الہی کا انکار کرنے والے ہیں, ان کی عاقبت کو دیکھیے کیا حالت ہوئی. ایک آیت اور پڑھتے ہیں, آیت نمبر 104. وقال موسى يا فرعون إني رسول من رب العالمین. جناب موسیٰ جو کہ فرعون کے محل میں پیدا ہوئے, پھر بڑے ہوئے, اور پھر پہلی تبلیغ جو کیا جناب موسیٰ نے فرعون سے کہا. فرعون کے پاس اللہ نے کہا جاؤ, جا کر کے اس سے کہو. وقال موسیٰ یا فرعون, ڈائریکٹ یا فرعون. فرعون اپنے کو خدائی کا دعویٰ کرتا تھا, اس کو کوئی نام لے کے نہیں کہہ سکتا تھا اے فرعون. جیسے یزید تھا, یزید کو بہت احترام سے لوگ نام لیتے تھے, خلیفۃ المسلمین تھا. لیکن ثانی زہرا حضرت زینب سلام اللہ علیہا نے خود یزید کے دربار میں بارہا کہا اے یزید اے یزید. یعنی یہ اللہ والے جو ہیں, وہ جو اللہ کے منکرین ہیں, جو اللہ کے انکار کرنے والے ہیں, جو دین کے مخالف ہیں, شریعت کے مخالف ہیں, ان کو جواب دیتے ہیں. یہاں پہ کس طرح جواب دیا جناب موسیٰ نے؟ وقال موسیٰ یا فرعون, سیدھے کہا ہے فرعون. کسی کی ہمت نہیں تھی دربار میں فرعون کا نام لے لے. فرعون انی رسول, میں رسول ہوں, بے شک میں رسول ہوں. کس کی طرف سے؟ من رب العالمین, اس خدا کی طرف سے جو تمام عالموں کا رب ہے, تمام عالموں کا, تمام عوالم کا. عوالم کا کیا مطلب ہوا کہ یہ ہمارا جو ایک سیارہ ہے, چاند, سورج, زہرہ, تاروت, مریخ, مشتری, یہ سب ہمارا ایک نظام شمسی. اس طرح بہت سارے عالم ہیں. جناب موسیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ یا فرعون انی رسول من رب العالمین, میں عالمین کے رب کی طرف سے بھیجا ہوا ہوں. میں آیا ہوں حقیقت لے کر کے, میں آیا ہوں رائے حق بتانے کے لیے. اب یہاں پہ جناب موسیٰ نے جو کہا ہے اس کو توجہ دیا جائے تو پہلی بات یہ کہی کہ میں رسول ہوں, یعنی اللہ ہے من رب العالمین. فرعون کیا کہتا تھا؟ میں خدا ہوں, میں تمہارا رب ہوں. جناب موسیٰ نے کیا کہا کہ تو رب نہیں ہے. اس آیت میں ڈائریکٹ جب جناب موسیٰ یہ کہہ رہے ہیں انی رسول من رب العالمین, میں اس خدا کی طرف سے جو تمام عوالم کا پالنے والا ہے, جس نے تمام جہان کو پیدا کیا ہے, خلق کیا ہے, میں اس کی طرف سے رسول ہوں. صدق اللہ العلی العظیم.